أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو تم آدم کے لیے، فسجدوا پس سجدہ کیا ہم سب نے، الا ابلیس مگر شیطان، قال ااسجد اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا اس کو جسے تو نے پیدا کیا طینا مٹی سے. قال وہ کہنے لگا ارأیتک بھلا دیکھ تو صحیح تو، ھذا الذی یہ وہی تو ہے کرمت علی کہ جس کو تو نے فضیلت دی، علی مجھ پہ، لئن اخرتنی البتہ اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ البتہ ضرور میں غلبہ پاؤں گا، قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر ان میں تھوڑے سے بچ جائیں گے. قال اذهب اللہ نے فرمایا چلا جا، فمن تبعک منہم پس جس نے بھی پیروی کی تیری ان میں سے، فإن جہنم پس بے شک دوزخ جزاؤکم تم سب کی سزا ہوگی، جزاء موفورا یہ سزا کامل طور پر پوری ہوگی. گزشتہ آیات میں کفار مشرکین کے کفر و شرک کو بیان کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی، اور یہ سب کچھ شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ کرتے تھے. اب شیطان کی اللہ کی بارگاہ سے مذمت اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو جب سے اس شیطان کی انسانوں سے دشمنی بنی، اس دشمنی کا اللہ نے بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام انسان اول کو جب اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے زمین کے مختلف خطوں سے حصوں سے زمین کی ایک مٹی کی ایک مٹھی لی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس وقت آسمانوں میں فرشتے اور ان کے ساتھ یہ ابلیس بھی عبادت میں لگے رہتے تھے. ابلیس کی تخلیق تو آگ سے تھی اور یہ جنات کی مخلوق سے تھا، اور فرشتے جو مخلوق ہے یہ اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں، اور ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے، اور یہ مکلف بھی شریعت کے نہیں ہیں. اور جو جن ہیں جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں، شریعت کے مکلف ہوتے ہیں. توالد و تناسل کا سلسلہ
جنات میں ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور خاک سے پیدا کیا، لیکن یہ جو فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا، نور دو طرح کا ہے۔ ایک نور اللہ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے کسی کو بھی اللہ نے تخلیق نہیں کیا، کیونکہ جو اس نور خالق سے بنے گا تو وہ بھی خالق ہوگا، اللہ کی ذات کا حصہ ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور دوسرا ہے نور مخلوق، جیسے یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، مٹی اللہ کی مخلوق ہے، جنات اللہ کی مخلوق ہے، آگ اللہ کی مخلوق ہے، تو جیسے مٹی اور آگ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح یہ نور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب اب اس آدم کے لیے سجدہ کرو، تو فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے اور سب نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور اللہ کے حکم کو مان کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی ادب اور احترام کے طور پر سجدہ تھا، اور یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اس شریعت محمدیہ میں اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ بہت سی روایات میں یہ مضمون موجود ہے، جیسے ایک روایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ جنگی مہارت کے بڑے ماہر تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو اپنے انتظام کے لیے کچھ نوجوانوں کا ایک گروہ بنایا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ پولیس کی جو فورس ہوتی ہے، اس طرح کا ایک محکمہ آپ نے قائم کیا۔ اس محکمے کے یہ سربراہ تھے، جیسے ہمارے ہاں یہ پولیس کے بڑے ہوتے ہیں، آئی جی آپ کہہ لیں، تو اس طرح آپ نے اس محکمے کا سربراہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ یہ سفر میں یہ فارس کے علاقوں میں آئے، یہ عراق ایران کے علاقوں میں، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں میں جو لوگوں کے وڈیرے، چودھری، ملک والا، فلاں فلاں جو ہوتے ہیں، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کی تعظیم کے طور پر، ان کے ادب کے طور پر۔ جب ان کی مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں آتے ہی اپنے وڈیرے کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ جب واپس مدینہ منورہ میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے عجم کے علاقوں میں گیا تو میں نے عجمی لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے بادشاہوں کو، وڈیروں کو، اپنے سرداروں کو، رئیسوں کو ادب کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَأَنْتَ أَحَقٌ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، آپ تو بڑی شان والے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، کیا تم میری قبر پر آ کر کے میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس نے فرمایا رسول اللہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قبر پہ آ کے سجدہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا جب تم قبر پہ آ کے سجدہ نہیں کرو گے تو میری زندگی میں بھی تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے میری شریعت میں کسی بھی شخصیت کے لیے ادب اور احترام اور تعظیم کے سجدے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر اس کی میری شریعت میں کسی درجے میں گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، کہ خامد ادب احترام کے لحاظ سے اس قابل تھا کہ بیویاں، عورتیں اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔
اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہ ان پہ سجدہ کی ادا کو بجا لاتے تھے۔ تو اس لیے یہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی کہ بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، پاک ہستیوں کو سجدہ ادب اور تعظیم کا کیا جائے، لیکن اس شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اس لیے کسی بھی بزرگ ہستی کے سامنے جا کے سجدے کی طرح اس کے پاؤں میں یا اس کے گھٹنوں میں جھک جانا یہ حرام ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا کسی نیک ہستی، بزرگ ہستی، کسی کے مزار پہ جا کے اس کی قبر کو سجدہ کرنا یہ بھی حرام اور شرک ہے، اس کی بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو فسجدوا، اللہ کے حکم پہ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس اور شیطان جو ان میں شریک عبادت رہتا تھا، وہ جنات میں سے تھا، اس کو بھی اللہ کا حکم تھا، اس نے نہیں مانا اور اس نے فلسفہ کیا جھاڑا، قال، کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے اے رب پیدا کیا طینا، مٹی سے، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے آدم کو پیدا کیا، تو مٹی سے آگ کو فضیلت ہے، اس لیے میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو اور انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بنایا، اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کی برتری ہے سب سے، ناری مخلوق سے بھی اور نوری مخلوق فرشتوں سے بھی۔ ہاں جو انسان گمراہ ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، اس کی حیثیت تو بہت گھٹیا ہے، وہ تو جانوروں سے بھی گرا ہوا ہے، چاہے جائے کہ اس کا مقام فرشتوں کے برابر ہی ان کے اوپر ہو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ قال ارأیتک، تو کہنے لگا ارأیتک، بھلا بتلائیں تو صحیح، بھلا دیکھیں تو صحیح کہ کیسے میں سجدہ کر سکتا ہوں کہ ھذا الذی، یہ وہ ہے جس کو سجدہ کرنے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، کرمت علیہ، جس کو آپ نے فضیلت دی، بزرگی بخشی مجھ پہ، لئن اخرتنی، البتہ اگر تو مجھے مہلت دے اے رب، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، احتانا کا کہتے ہیں کسی پہ غلبہ پا لینا، کسی پہ مسلط ہو جانا، قابو پا لینا۔ لأحتنکن ذریتہ، تو البتہ میں ضرور غلبہ پا لوں گا، قابو کر لوں گا، ذریتہ، اس آدم کی اولاد اور نسل کو، الا قلیلا، مگر کچھ بچ جائیں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے، آگے آ رہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پہ تیرا غلبہ نہیں چلے گا، باقیوں کو تم گمراہ کر لے گا۔ اور اس نے اس کی تفصیل بھی کہی، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو ہر طرف سے گھیر کر تیری ذات سے دور کروں گا، اور تو پائے گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو کہ وہ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے، تیری شکر گزاری سے ان کو میں پھیر دوں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کر لے جو کرنا ہے تو نے، یہ میدان، یہ گھوڑا، تو ہمت کر لے۔ فرمایا فمن تبعک منہم، یہ سن لے کہ جس نے بھی تیری پیروی کی اس نسل آدم میں سے، منہم، ان میں سے آدم کی اولاد اور ذریت میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، اور دوسرے مقام پہ یہ ارشاد ہے، فرمایا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے، تیری اولاد سے، اور جو انسانوں میں تیرے پیروکار بنیں گے، میں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ، بس بے شک دوزخ، جزاؤکم، تم سب کی سزا کا مقام ہوگا، جزاء موفورا، یہ پوری پوری سزا ہوگی،
یہ پورا پورا تمہارے گناہ اور جرائم کا بدلہ اس دوزخ کی شکل میں تمہیں دوں گا۔ موفور وفور یا وافر سے، وافر کا معنی ہوتا ہے پورا پورا، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں یہ چیز وافر ہے یعنی بہت زیادہ ہے، تو جزاء موفورا، یہ دوزخ یہ پورا پورا بدلہ کامل طور پر یہ ان کی سزا ہوگی جو بھی شیطان کے پیروکار بنے گے۔